یہ بڑی خوشی کی بات ہے، ادارہ منہاج القرآن نے اپنی عمر کے 40 سال پورے کر لیے ہیں۔ اس طرح کے ادارے قومی اثاثہ ہوتے ہیں۔ یہ علم و تحقیق اور تعلیم و تعلم کا ادارہ ہے۔ جہاں تک اس ادارے کی ابتدا کا تعلق ہے تو یہ میرے سامنے ہوئی ہے۔ میں نے عہد بہد اس کو ترقی کر دیکھا ہے۔ قرآن مجید میں 40 سال کی عمر پختگی کی عمر کہی جاتی ہے، تو یہ ادارہ بھی اس عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اس وقت عالمی سطح پر اس کے مراکز قائم ہیں اور ہر جگہ ایک اعتدال اور توازن کی فضا قائم رکھی گئی ہے۔ اس کو فرقہ بندیوں سے بھی بالا تر رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ اگر ادارے میں جائیں، آپ لوگوں سے ملیں، آپ ان کے ساتھ بات کریں تو آپ کو محبت اور شفقت کی فضا ملتی ہے۔ میرے اپنے گھر کے بالکل قریب منہاج القرآن کی مسجد ہے اور میں جمعے کے لیے بھی بالعموم اسی مسجد میں جاتا ہوں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اکرام سے پیش آتے ہیں، ہمیشہ بڑی محبت کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہاں پر کسی فرقہ بندی کے آپ کو اثرات نظر نہیں آتے۔ میں اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بڑی کامیابی سمجھتا ہوں۔ ہمارے ملک میں جس طریقے سے فرقے بنے ہوئے ہیں، جیسے اپنی اپنی بنیادوں پر فخر کیا جاتا ہے، جس طرح سے دوسروں کی تغلیط و تردید پر آپ اپنے فکر کی بنیاد رکھتے ہیں، اس کو چھوڑ کر اس طرح اعتدال اور توازن کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دینا، ان کی تربیت کرنا، ان میں محبت پیدا کرنا، ایک پوری امت کی حیثیت سے ان کو سامنے رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کام بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ خود سیاست کی وادیوں میں نکلے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ منہاج القرآن کو اس سے الگ رکھیں۔ تو اب یہ ادارہ اگر اس منزل پر پہنچ گیا ہے تو ہم سب کو انہیں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح اس سے پہلے اس امت میں ندوہ ہے، مدرسۃ الاصلاح ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، اور اس طرح کے بہت سے ادارے خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ ادارہ بھی ایسے ہی یہ خدمات انجام دیتا رہے۔ جب اداروں کی ابتدا ہوتی ہے تو کسی ایک شخص کا غیر معمولی اثر بھی ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر اداروں کا نظم اچھا ہو تو وہ قومی ادارے بن جاتے ہیں یا ملی ادارے بن جاتے ہیں۔ میں منہاج القرآن کے لیے بھی یہی دعا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق بتائیے گا۔ غامدی صاحب کی ان کے ساتھ نشستیں بھی ہیں، ملاقاتیں بھی ہیں، آپ کا بھی یقیناً رابطہ اور تعلق ہوگا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے متعلق ان کی جو فقہی آراء ہیں، ان کا جو ایک تبلیغ دعوت کا اور تقریر کا جو ان کا ایک اصل رسوخ ہے، تو اس کو اختصار کے ساتھ بہت مختصر طریقے سے بیان کیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب کی مجھے خود ملاقات کا بھی کئی دفعہ شرف حاصل ہوا۔ یہاں ڈائلس تشریف لاتے ہیں تو ان کی بڑی محبت ہے، عنایت ہے، نوازش ہے۔ وہ جب بھی آتے ہیں تو ان کی خواہش بھی ہوتی ہے، ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میل ملاقات ہو، گپ شپ ہو۔ خود یہاں بھی ہمارے سینٹر میں بھی تشریف لائے تھے۔ غامدی صاحب سے تو ان کے جو مراسم اور تعلق ہے وہ تو آج سے کوئی 40-50 سال پرانا ہے۔ 1970 کی دہائی میں ان کا یہ رابطہ قائم ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں ان کو بریلوی مکتبہ فکر کے ایک مجدد کی حیثیت سے دیکھتا ہوں، اور وہ پہلے آدمی تھے کہ جنہوں نے اس مکتبہ فکر کے اندر ایک تجدید کی رمق کو اجاگر کیا ہے۔ وہ پہلے آدمی تھے اس پوری قبیل کے کہ جو جدید انداز کے ڈکشن سے بھی واقف تھے، ان کی جدید تعلیم بھی تھی، وہ زبانیں بھی جانتے تھے، اور پھر ایک ہولسٹک ورلڈ ویو میں گفتگو کرتے تھے۔ تو بریلوی جو نقطہ نظر ہے جس سے ان کی اصلاً ابتدا ہوئی، اگرچہ وہ خود کو اس مسلک کے ساتھ جڑا ہوا نہیں سمجھتے، لیکن ان کی جو آڈینس تھی وہ یقینی طور پہ یہی لوگ تھے۔ ان کے اندر بڑی تجدید کے انہوں نے کام کیے ہیں، اور باقی جو ان کی آراء ہیں، جو منہاج ہے، وہ تو وہی ہے جو ہمارے یہاں روایتی منہاج ہے۔ بعض جگہوں کے اوپر انہوں نے کچھ اجتہادی آراء بھی دی ہیں، جیسے ہمارے یہاں جب دہشت گردی کے معاملات پیدا ہوئے، اس کے اندر جو روایتی نقطہ نظر تھا اس سے ہٹ کے بڑی جاندار انداز میں انہوں نے اس کی تردید کی، اس کی ان کو قیمت بھی چکانی پڑی، ان کے اداروں کو، ان کے گھر والوں کو۔ تو وہ اصلاً ایک آزاد فکر کے آدمی تھے، یعنی چیزوں کے اندر تجدید پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جس قوم میں انہوں نے یہ کام کیا، جو ان کے مخاطبین تھے، وہ اس درجے میں اس چیز کو پرسیو نہیں کر سکے۔ باقی جو بریلوی نقطہ نظر ہے اس میں انہوں نے کافی کشادگی اور وسعت پیدا کی، اور میرا جو بالکل ابتدائی تعارف تھا وہ تو ان کی ان تقریروں سے تھا جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت کے بعض فتاوی کے بارے میں
اپنے ترددات کا اور اپنے اس سے علیحدگی کا اظہار کیا بڑے اچھے انداز میں کہ بھئی ایک صاحب علم کا موقف ہے، اس موقف میں جو شدت پائی جاتی ہے اس کو آپ درست نہیں سمجھتے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ تجدید کا کام کرتے ہیں، تو اس کے اثرات وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں. تو میری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے ادارے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اور فروغ دے.